نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر چند ایام جو ہے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی یہ کہ تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے، دوسرے کہ تکبیر تشریق کون کہے گا، کس کو کہنی چاہیے، تیسرے اس کا وقت کیا ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے حکم کی، تو تکبیر تشریق جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ ہر مسلمان بالغ عاقل مرد عورت جو اپنے شہر کے اندر مقیم ہوں ان پر جو ہے تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے۔ اور اس کا وقت جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد ہے، یعنی اپنی فرض نماز کو پورا کرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ مرد اور عورت دونوں تکبیر تشریق کہیں گے، البتہ فرق یہ ہے کہ تکبیر تشریق مرد متوسط بلند آواز سے کہیں گے اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہیں گی، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، لہذا عورت بلند آواز سے تکبیر تشریق نہ کہے۔ اور تکبیر تشریق کے ایام جو ہیں کہ اس کو کب سے کب تک کہنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ یعنی جس کو یہ کہہ لیں کہ بقرعید سے ایک دن پہلے اور پھر 3 دن بقرعید کے اور 1 دن بقرعید کے بعد عصر کی نماز تک اس تکبیر تشریق کو کہا جائے گا۔ اب یہ تکبیر تشریق کیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کی اصل کیا ہے۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ شروع کہاں سے ہوئی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا ارادہ کیا، جو ان کو خواب کے اندر جو ہے دکھایا گیا تھا کہ اسماعیل کو ہمارے نام پر ذبح کرو، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی ایک بڑی آزمائش تھی، ان کا بڑا امتحان تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وقت امتحان جو مقصود تھا، اس امتحان کے اندر جب ابراہیم خلیل اللہ جو ہے پاس ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جلدی سے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبا جو ہے حضرت اسماعیل کے فدیہ میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے روانہ کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جو ہے وہ دمبا لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں پہنچے، اور جس وقت وہ دمبے کو لے کر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے فوراً تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی جو ہے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے میرے نام پر جو ہے میری جگہ ایک دمبا جو ہے آسمانوں سے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھی شکرانے کے طور پر فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں کے مجموعہ کو بنا کر جو ہے تکبیر تشریق بنتی ہے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اتنے پسند آئے کہ آپ نے جو ہے اس کو امت محمدیہ کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان 5 دنوں کے اندر بغیر کسی غفلت کے، بغیر کسی چوک کے جو ہے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اس کو، ان الفاظ کو جو ہے دہرانا چاہیے، اس یادگار کو تازہ کرنا چاہیے، اور منفرد اگر ہو اس کو بھی یہ کہنا چاہیے۔ بسا اوقات جو ہے منفرد آدمی، جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے تو دوسروں کے کہا کہیں یاد آ جاتی ہے اور آدمی کہہ لیتا ہے، لیکن جب ان دنوں میں اگر کسی کی نماز جو ہے جماعت فوت ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اپنی نماز ادا کر لیتا ہے لیکن اس تکبیر تشریق کو نہیں کہتا۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تشریق جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر جو ہے ضروری ہے، اسی طرح منفرد آدمی اگر اپنی نماز پڑھے اس کے لیے بھی جو ہے تکبیر تشریق کہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔